کی. اب وہ جو باغی جماعت جو عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جس نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا, ان کے علاوہ کوئی اور بنتا نہیں. اب کوئی کہے کہ جس سے مراد معاویہ ہیں, تو یہ مراد جو ہم نے لی ہے سب ہمیں معاف. کیا یہ مراد مولا علی نے لیے جن کے نام کا آپ چورن بیچ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں؟ کیا یہ مراد آپ نے لیے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ناظرین کرام, آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں جو بخاری شریف کے اندر حدیث ہے, مشہور حدیث 2812 اور 447 نمبر حدیث, اس حدیث کا معنی کیا ہے اور اس حدیث کے مصداق کون ہے؟ یعنی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر سے فرمایا تھا تقتلک فئۃ الباغیہ, اس میں فئہ باغیہ سے مراد کون ہے؟ میرا مقصد ہرگز کسی صحابی کے بارے میں گستاخی کرنا نہیں ہے, اور اہل سنت کا جو موقف ہے اور اہل سنت جس موقف پہ ہمارے کابرین کاربان تھے وہی ہمارا موقف ہے الحمدللہ صحابہ کے بارے میں, اور ہم مشاجرات صحابہ میں کف لسان کے قائل ہیں. لیکن جب حق کو باطل کے ساتھ ملایا جا رہا ہو اور جب حق کا انکار کیا جا رہا ہو اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرنے کے لیے طرح طرح کی تعویلات گھڑی جا رہی ہوں, تو وہاں پہ پھر حق کو واضح کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے اور ضروری ہو جاتا ہے کہ حق کو واضح کیا جائے. آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا ہوگا, سنا ہوگا کہ اہل حدیث حضرات اور کچھ اہل سنت اپنے آپ کو کہنے والے بھی طرح طرح کی تعویلات کرتے ہوئے مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حق ہونے سے ہی انکار کرتے ہیں, اور جن روایات میں آپ کے حق ہونے کے پیشن گوئی موجود ہے اور جن روایات میں حضرت علی کے حق کے اوپر ہونے کے بارے میں واضح ثبوت موجود ہیں, ان روایات کو ضعیف کہہ کر ان کا انکار کر دیا جاتا ہے, اور پھر جو صحیح روایات ہیں ان میں طرح طرح کی تعویلات کی جاتی ہیں. یہ سلسلہ چل چکا ہے, تو اس لیے یہ ضروری ہے چونکہ دونوں طرف صحابہ کرام ہے اور صحابہ کرام کے بارے میں مشاجرات صحابہ میں بالکل اہل سنت کا کف لسان کا موقف ہے, لیکن اس صورت میں ضروری ہو جاتا ہے کہ جب حق کو باطل بنا کے پیش کیا جا رہا ہو تو پھر حق کو واضح کیا جائے. میں ائمہ اہل سنت کی اور کبار محدثین کرام کی کچھ تصریحات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آیا اہل سنت کے جو کبار ائمہ کرام ہیں ان کا موقف اور نظریہ کیا ہے کہ فئہ باغیہ سے مراد کیا ہے. سیف اللہ محمدی جو اہل حدیث کے مشہور عالم ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ مراد خارجی ہے, اور اسی طرح اکثر اہل حدیث یہی کہتے ہیں کہ یہاں پہ فئہ باغیہ جنہوں نے حضرت عمار بن یاسر کو شہید کیا وہ باغی گروہ تھا, وہ خارجی گروہ تھا, نہ کہ حضرت امیر معاویہ کا گروہ. تو اور دوسرا اس شخص نے جو اعتراضات کیے ہیں میں ان کے بھی جواب دینے کی کوشش کروں گا, اور منہج اہل سنت کو بیان کرتے ہوئے اہل سنت کے ائمہ کی تصریحات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اہل سنت کے ائمہ کرام کی تصریحات اس حوالے سے کیا ہیں اور اہل سنت کے ائمہ نے کیا موقف بیان کیا ہے, کیا نظریہ بیان کیا ہے اور کیا اعتقاد بیان کیا ہے. تو سب سے پہلے تو اس شخص نے یہ کہا کہ یہاں پہ جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو قتل کیا وہ لوگ مراد ہیں, اس کے علاوہ مراد نہیں لیا جا سکتا. تو میں پوچھتا ہوں کہ اس پہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ حضرت عثمان غنی کو جنہوں نے قتل کیا ہے وہ خارجی ہی تھے, نمبر ایک, اور کن لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو قتل کیا ہے, یہ نمبر دو, اور نمبر تین آپ تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ حضرت علی کے لشکر میں تھے, تو گویا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا ہے اور آپ کے بقول وہی لوگ حضرت علی کے لشکر میں شامل تھے اور حضرت علی کے ان کے ساتھ قریبی تعلقات تھے, وہی لوگ حضرت عمار بن یاسر کے قاتل ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پس پردہ حضرت علی کی صداقت اور ان کی حقانیت کا انکار کرتے ہیں اور ان کو حق پہ نہیں مانتے, اس لیے کہ آپ کے نزدیک وہی قاتلین عثمان ہیں جو علی کے ساتھ ہیں, اور وہی قاتلین عمار ہیں جو علی کے ساتھ ہیں, اور رسول اللہ نے حضرت عمار کو حق کے ساتھ ہونے کی پیشگوئی کی ہے, تو حق بھی علی کے ساتھ ہے اور باطل بھی علی کے ساتھ ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ حضرت علی نے اس کا یہ معنی بیان نہیں کیا جو آپ کرتے ہیں, یعنی حضرت علی نے امیر معاویہ کے گروہ کو باغی قرار نہیں دیا, اور آپ نے کہا کہ اگر وہ باغی تھے تو پھر حضرت علی نے ان کے بارے میں جب حضرت علی سے پوچھا گیا, آپ نے اس حدیث سے غلط استدلال کیا ابن ابی شیبہ کی روایت سے جو ابن عساکر کے حوالے سے ابن ابی شیبہ میں بھی موجود ہے, کہ حضرت علی سے جب پوچھا گیا جنگ صفین کے مقتولین کے بارے میں تو حضرت علی نے فرمایا قتلانا و قتلاہم فی الجنہ, کہ ہمارے مقتول بھی اور ان کے مقتول بھی جنت میں ہیں. لیکن آگے حضرت علی نے فرمایا وَيَسِيرُ الْأَمْرُ إِلَيَّ وَإِلَى مُعَاوِيَہ, کہ میرا اور حضرت امیر معاویہ کا معاملہ رہ جاتا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ حضرت علی نے مقتولین کے جنتی ہونے کا کہا ہے, معاویہ کے بارے میں کہا ہے کہ میرا اور ان کا معاملہ رہ جاتا ہے, تو گویا حضرت علی حضرت امیر معاویہ کو یہاں پہ پھر کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ بتا دیں, یعنی باقی سب جنت میں چلے جائیں گے لیکن امیر معاویہ کے بارے میں حضرت علی جو فرما رہے ہیں وہ دوسری روایات میں بھی موجود ہے
کہ یہاں سے کیا مراد ہے وَيَسِيرُ الْأَمْرُ إِلَيَّ وَإِلَى معاویہ میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، کیونکہ پھر آپ کہیں گے کہ صحابہ کی گستاخی ہوگی یا میں وہ روایات بیان نہیں کروں گا، وقت بھی نہیں ہے کہ ان روایات کی طرف جایا جائے۔ لیکن آپ نے جو اس حدیث سے استدلال کیا اور آپ نے کہا ہے کہ وہ باغی نہیں تھے، تو یہ آپ کا استدلال بالکل بھی درست نہیں ہے کہ وہ باغی نہیں تھے، کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ اگر وہ باغی تھے تو امام حسن نے صلح کیوں کی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ باغی نہیں تھے تو حضرت علی نے ان کے خلاف جنگ کیوں کی ہے، کس دلیل کے ساتھ کی ہے؟ تمام اہل سنت کا یہی متفقہ نظریہ ہے کہ حضرت علی نے ان کے خلاف جو قرآن پاک کی آیت سیف اللہ محمدی آپ نے پیش کی ہے، اسی آیت کے تحت جنگ کی ہے، کیونکہ قرآن پاک کہتا ہے وَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو امام وقت پہ واجب تھا کہ ان کے خلاف جنگ کرتے، اس لیے انہوں نے جنگ کی ہے۔ رہا معاملہ حضرت حسن کا، تو حضرت حسن نے وہ حق پہ تھے، امام برحق تھے، لیکن انہوں نے اپنی خلافت کے حق کو اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہوئے چھوڑا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ اگلے گروہ کو باغی سمجھ رہے ہوں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ نہ سمجھ رہے ہوں، بہرحال انہوں نے حق چھوڑ دیا۔ لیکن حضرت علی نے جو جنگ کی تو وہ انہوں نے بالکل اللہ کے قرآن کے مطابق کی ہے، اور انہوں نے حق پہ ہوتے ہوئے کی ہے، اور انہوں نے باغی سمجھتے ہوئے ہی کی ہے۔ بعد میں مقتولین کے بارے میں انہوں نے اس لیے اچھی رائے کا اظہار کیا ہے کہ وہ جو مقتولین تھے وہ خطا کے، وہ اپنے اجتہاد کے اندر خطا پر تھے، اور اسی لیے حضرت امیر معاویہ کے معاملے کو الگ رکھا اور مقتولین کے معاملے کو الگ رکھا، کیونکہ مقتولین امیر معاویہ کو اپنے گمان کے مطابق حق پہ سمجھ رہے تھے، اور انہوں نے امیر معاویہ کا ساتھ دیا تھا۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ کیا امیر معاویہ کے بارے میں، کیا حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں یہ جو روایت ہے بخاری شریف کی اور دیگر، چونکہ یہ خبر متواتر ہے، تمام اہل سنت کے ائمہ نے لکھا ہے کہ یہ خبر متواتر ہے، تمام ائمہ کرام نے اس کی تفسیرات، ابن حجر اسقلانی نے، امام ذہبی نے، اسی طرح امام بخاری نے، امام سیوطی نے، سب نے لکھا ہے کہ یہ خبر متواتر ہے۔ اب بعض کہتے ہیں کہ یہ خبر متواتر مانوی ہے، اور خبر متواتر مانوی معنی کے اعتبار سے یہ خبر متواتر ہے۔ تو یہ جو روایت ہے اس کا مصداق اہل سنت نے کیا لیا ہے؟ تو پوری اہل سنت نے اس چیز کو، اس کا جو مصداق ہے وہ اہل شام ہی کو لیا ہے، اور امیر معاویہ کے گروہ ہی کو لیا ہے، اور یہ جو خارجی والا ہے یہ ابن بطال نے یہ قول نقل کیا ہے، لیکن امام ابن حجر اسقلانی نے، علامہ عینی نے عمدۃ القاری کے اندر، امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتح الباری کے اندر، اسی طرح امام قسطلانی نے ارشاد الساری کے اندر، امام نووی نے شرح صحیح مسلم شریف کے اندر، اور ملا علی قاری نے مرقات المفاتیح کے اندر، اور تمام تر ائمہ اہل سنت نے اس قول کو رد کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس سے خارجی مراد نہیں لیے جا سکتے، اور اس لیے خارجی مراد نہیں لیے جا سکتے، ائمہ اہل سنت نے تصریحاً بالتصریح یہ لکھا ہے کہ خارجی مراد اس لیے نہیں لیے جا سکتے کیونکہ حضرت عمار بن یاسر وہ شہید ہوئے ہیں باتفاق ائمہ، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، حضرت عمار بن یاسر جنگ صفین ہی کے موقع پہ شہید ہوئے ہیں، اور اس پہ پوری امت کا اتفاق ہے، چونکہ آپ جنگ صفین میں شہید ہوئے اور خارجیوں کا گروہ تو واقعہ تحکیم کے بعد بنا، تو جب خارجیوں کا وجود ہی اس وقت نہیں تھا تو اس سے مراد خارجی کیسے لیے جا سکتے ہیں؟ اور جو سیف اللہ محمدی نے یہاں پہ یہ کہا ہے کہ حضرت عثمان غنی کے جو قاتلین تھے وہ تھے، تو وہ خارجی نہیں تھے، یہ آپ نے بالکل غلط اور فاسد تعویل کی ہے، پوری اہل سنت نے یہ لکھا ہے۔ اور دوسرا ابن بطال ہی نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کفار قریش کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ہے، تو اس کا بھی جواب محدثین کرام نے دیا ہے کہ کفار قریش کے بارے میں بھی یہ نہیں ہے، چونکہ اس روایت کو ائمہ کرام نے حضور کے معجزات میں بیان کیا کہ یہ رسول اللہ کا معجزہ ہے، کیونکہ حضور نے مستقبل کے بارے میں خبر دی ہے، اور پھر مستقبل میں وہی معاملہ پیش آیا جس طرح کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی، تو محدثین کرام نے اس کو حضور کے معجزات میں بیان کیا ہے، علامہ عینی نے اس کو حضور کے معجزات میں نقل کی ہے، اسی طرح قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے الشفاء کے اندر اس کو حضور کے معجزات میں نقل کیا ہے، تو یہ حضور کے معجزات کے اندر بھی نقل کی گئی ہے، محدثین کرام نے حضور کے معجزات کے ابواب کے تحت اس کو نقل فرمایا ہے، تو یہ حضور کا معجزہ تب ہی ہوگا کہ جب یہ مستقبل کے بارے میں ہو، کیونکہ ماضی میں تو صحابہ کرام کے سامنے یہ واقعہ ہو چکا تھا، اور دوسرا کفار قریش نے حضرت عمار بن یاسر کو قتل تو کیا ہی نہیں ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت بھی ہے کہ جب حضرت عمار بن یاسر کے اوپر کفار قریش ظلم کر رہے تھے تو اس وقت بھی حضور نے فرمایا تھا کہ اے عمار صبر کرو، تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے، تمہیں فئہ باغیہ قتل کرے گا، تو گویا اور کفار کو باغی نہیں کہا جاتا، باغی تو کہا ہی ان کو جاتا ہے کہ جو مسلمان ہوتے ہیں، جس طرح قرآن پاک کی آیت میں ہے، تو قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے یہ تو اس کے اندر باغیوں کا، جو سورہ حجرات کی آیت ہے وقاتل التی تبغی، اس کے پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ یوں ہے کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ، مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کی صلح کروا دو، گویا یہاں پہ باغی کا اطلاق مومنین کے گروہوں کے اوپر کیا گیا ہے، نہ کہ کفار، جب کفار کی بات آتی ہے تو وہاں پہ تو ان کو کافر کہا جاتا ہے، وہاں پہ ان کو باغی کہا ہی نہیں جاتا، تو رسول اللہ نے
جس نے باغی کہا ہے گویا وہ مسلمان ہی تھے، اور یہی ہمارا نظریہ ہے۔ روافظ کے خلاف بھی یہی اہل سنت جواب دیتے ہیں کہ قرآن مجید نے لفظ باغی کا اطلاق مومنین کے گروہوں کے اوپر کیا ہے، تو مسلمانوں ہی کے اندر سے ایک گروہ ایسا ہوتا ہے جو باغی ہوتا ہے، اور باغی کی تعریف بھی یہی کی گئی ہے کہ ہم الخارجون علی امام الحق کے بغیر حق، کہ برحق امام کے خلاف، امام عادل کے خلاف، جو خلیفہ برحق ہوتا ہے اس کے خلاف نہ حق نکلنے والے نہ خروج کرنے والے وہ باغی ہوتے ہیں۔ یہ بغاوت کا اصطلاحی معنی ہے، اور اس میں کافی تفصیل ہے، لیکن سب کے نزدیک تقریباً اگر اس معنی کا جس نے جتنے ائمہ کرام نے تمام تر حنابلہ، شوافع، مالکیہ، تمام تر ائمہ لغت، اور سب کا اگر ایک مفہوم اخذ کر کے معنی بیان کیا جائے تو وہ سب اسی کی طرف لوٹتا ہے کہ امام عادل کے خلاف نہ حق نکلنے والا گروہ، اور امام عادل کے خلاف خروج کرنے والا گروہ اس کی امامت کے خلاف اور اس کی امامت سے نکلنے والے گروہ کو باغی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ائمہ اہل سنت کے نزدیک باغی کی اصطلاحی اور عرفی تعریف کی گئی ہے۔ تو اب کفار قریش بھی مراد نہیں ہے، تو اب اس حدیث کا جواب ائمہ اہل سنت نے کیا دیا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر انہیں جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ انہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ تو اس میں پہلے تو یہ ہے کہ محدثین نے یہ نقل کیا ہے کہ چونکہ یہ خبر متواتر ہے، اور صرف ایک جگہ پہ امام بخاری کے ایک ہی ترک کے ساتھ یہ روایت آئی ہے کہ جہاں پہ یہ والے الفاظ ہیں، تو یہ الفاظ محدثین کہتے ہیں کہ یہ مدرج المتن ہے، یعنی یہ متن کے اندر ان کا ادراج کیا گیا ہے، یہ امام بخاری کے اپنے بھی ہر نسخے کے اندر یہ الفاظ موجود نہیں تھے، تو اس لیے اس کو مدرج المتن بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ فیات الباغیہ تک کے الفاظ ثابت ہیں، اس سے آگے کے الفاظ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہیں۔ اور دوسرا یہ جواب دیا گیا ہے کہ جس کو ملا علی قاری نے بھی، امام ابن حجر اسقلانی نے، امام قسطلانی نے، سب نے نقل کیا ہے، وہ جواب یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے گمان کے اندر جنت کی طرف بلانے والے تھے، اور ان کو اس گمان میں خطائی اجتہادی پر تھے، اور وہ اجتہاد کرنے والے تھے، یعنی اپنے اجتہاد میں وہ حق پر تھے، یعنی حضرت علی کے برخلاف نکلنے والے لوگ اپنے اجتہاد میں حق پر تھے، اس لیے ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں کی جائے گی۔ تو وہ اپنے گمان میں یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم جنت کی طرف بلانے والے ہیں، اور مولا کائنات مولا علی کی طرف حق تھا، اور حضرت عمار بن یاسرین کی طرف تھے، رسول اللہ کی تصریحات احادیث ان کی طرف تھی۔ لیکن اس کو بھی امام عینی رحمۃ اللہ تعالی نے عمدۃ القاری میں اس پر بھی اعتراض اٹھایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ وہ اجتہاد میں تھے اور وہ اجتہاد کے اندر خطا پر تھے، حالانکہ ان کے سامنے یہ حضرت عمار بن یاسر والی روایت موجود تھی۔ تو بہرحال ائمہ اہل سنت نے پھر بھی یہی کہا ہے، اور خود امام عینی نے اس کا جواب خود انہوں نے نقل کیا ہے۔ امام عینی فرماتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ جو بندہ خطا اجتہادی پہ ہوتا ہے اس کے لیے ایک اجر ہوتا ہے، اور جو اجتہاد میں مصیب ہوتا ہے اس کے لیے دو اجر ہوتے ہیں، یہاں پہ پھر اجر ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہاں پہ معاملہ فکیف الامر ہا ہونا، یہاں پہ معاملہ کیسے ہے؟ تو علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں یہاں پہ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ جو جواب دے رہے ہیں یہ جواب اقناعی ہے، یعنی یہ ہم جواب فرضی طور پہ دے رہے ہیں، تعبیراً یہ ہم جواب دے رہے ہیں خطا اجتہادی والا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے لیے یہ اللہ یلی کا ان یذکر صحابتا علی خلاف ذالک، کہ صحابہ کرام کی شان کے یہ لائق نہیں ہے کہ ان کے اس کے برخلاف ان کے حوالے سے کوئی بات کی جائے، یعنی ان کے خلاف ایسا کلمہ کہ جو خیر کا نہ ہو یہ کہنا مناسب نہیں ہے، اس لیے ہم تعبیراً اس کو خطائے اجتہادی کہہ رہے ہیں۔ یہ علامہ عینی لکھ رہے ہیں کہ یہ تعبیراً ہم اس کو خطائے اجتہادی سے تعبیر کرتے ہیں، اس میں یعنی ہم تعویل کرتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں چونکہ اللہ نے قرآن مجید میں کنتم خیر امہ فرمایا ہے، اور اس کے تحت مفسرین کرام نے ہم اصحاب محمد لکھا ہے کہ یہ صحابہ کرام ہیں، تو اللہ نے قرآن میں صحابہ کا فضل بیان کی ہے، ان کی فضیلت بیان کی ہے، اس لیے ان کے حوالے سے کوئی ہلکا جملہ کہنا یہ مناسب نہیں ہے، اور اس کے خلاف کہنا یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے ہم اس کا جواب اقناعی یوں دیتے ہیں کہ یہ خطا اجتہادی تھی، ہم اس کو خطا اجتہادی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرکات المفاتیح کے اندر جو نقل کیا ہے ان چیزوں کا جواب دیتے ہوئے، ابن بطال کے قول کی نفی کرتے ہوئے، چونکہ جب امیر معاویہ کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا گیا، حضرت عمار بن یاسر شہید ہو گئے، حضرت عمر بن ناس نے امیر معاویہ سے کہا، جس طرح روایات کے اندر ہے، تمام محدثین نے نقل کیا ہے، شارحین حدیث نے بھی نقل کیا ہے، امام حاکم نے مستدرک علی صحیحین کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے کہ عمر بن عاص نے جب کہا میرے معاویہ سے کہ حضرت عمار بن یاسر شہید ہو گئے ہیں، رسول اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا تقتلوا کا فیات الباغیہ، آپ کو فیہ باغیہ قتل کرے گا۔ تو امیر معاویہ نے دو تعویلیں کی، پہلی تعویل امیر معاویہ کی یہ نقل کی گئی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کو حضرت علی کا گروہ لے کے آیا ہے، اور ان کو حضرت علی ساتھ لائے تھے، اس لیے چونکہ ان کو حضرت علی اپنے ساتھ لائے ہیں اس لیے ان کے قاتل ان کو لانے والے ہیں۔ تو اس کا جواب حضرت علی سے یہ نقل کیا گیا کہ حضرت علی کو جب یہ بات بتائی گئی تو انہوں نے کہا پھر حضرت امیر حمزہ کو رسول اللہ لے کے گئے تھے، لہٰذا ان کے قاتل پھر رسول اللہ ہوں گے۔ یہ تعویل حضرت امیر معاویہ نے کی، اور دوسری تعویل یہ کی کہ ہم فی باغیہ ہیں،
یعنی اس کا لغوی معنی مراد لیا، کہتے ہیں نا کہ اس کا لغوی معنی مراد ہے، وہ اصل میں اس لیے کہتے ہیں جو لوگ اس کو لغوی معنی کے پر معمول کرتے ہیں، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ امیر معاویہ نے اس کو لغوی معنی پہ معمول کیا اور اس کا لغوی معنی انہوں نے طلب لیا ہے اور طلب کی طرف اس کے لغوی معنی کو پھیرا ہے۔ اس کا لغوی معنی بھی حسد ہے، بغی ان کا لغوی معنی حسد ہے، لیکن بعد میں یہ ظلم کے اندر مستعمل ہونے لگا تو امیر معاویہ نے اس کا معنی طلب لیا، یعنی ہم دم عثمان کو طلب کرنے والے ہیں، تو باغی کا مطلب طلب کرنا ہے۔ ملا علی قاری نے اس کے ان معنی کا رد کیا ہے اور ملا علی قاری نے لکھا ہے بہذا کنس سے صریح فی معنی صحیح ہے المتبادر من البغی المطلق فی الکتاب۔ ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ نص صریح کی طرح ہے صحیح معنی میں، وہ معنی کہ جو بغی مطلق سے متبادر ہے، جو کتاب کے اندر قرآن مجید کے اندر بھی نقل کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ ملا علی قاری کی عبارت ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور دوسری آیت پر نقل کی وَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ جو قرآن پاک کی ان آیات میں بغی مطلق کا ذکر ہے، بغاوت مطلقہ کا ذکر ہے، وہی اس حدیث کے اندر بھی یہ نص صریح ہے، یعنی یہ اپنے اس معنی صحیح کے اندر اور معنی شرعی کے اندر نص صریح ہے۔ اور آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا معنی شرعی ہی مراد لیا جائے گا اور اس کا دوسرا معنی مراد لینا اور طلب والا معنی مراد لینا یہ درست نہیں ہے۔ یہ ملا علی قاری نے مرقات المفاتیح کے اندر نقل کی ہے، اور ملا علی قاری نے مرقات المفاتیح میں ہی آگے چل کے یہ نقل کیا ہے اذا کان الواجب علیہ ان یرجع عن بغیہ باطاعۃ الخلیفہ، کہ جب ان پر واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت سے باز آتے اور اپنی بغاوت سے رک جاتے خلیفہ کی اطاعت کرتے ہوئے، خلیفہ برحق امام عادل مولا علی کی اطاعت کرتے ہوئے، یہ میرے معاویہ پہ واجب تھا اور ان پر یہ واجب تھا وَيَتْرُكَ الْمُخَالِفَ وَطَلَبَ الْخِلَافَةَ الْمُنِيفَةَ، اور ان پر یہ واجب تھا کہ وہ مخالفت سے باز رہتے اور خلافت منیفہ کے طلب کرنے سے باز رہتے۔ پس فَتَبَيَّنَ بِذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ فِي الْبَاطِنِ بَاغِيًا وَفِي الظَّاهِرِ مُتَسَتِّرًا بِدَمِ عثمان مُرَائِيًا مُرَائِيًا، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ باطن کے اندر وہ حقیقت میں باغی تھے اور بظاہر وہ خون عثمان کی آڑ لے کے دکھلاوا کرنے والے تھے۔ یہ ملا علی قاری کی عبارت ہے، اور آگے ملا علی قاری پھر نقل کرتے ہیں کہ فَجَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَيْهِ نَاهِيًا وَعَنْ عَمَلِهِ نَاهِيًا وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا فَصَارَ عِنْدَهُ كُلٌّ مِّنَ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ مَهْجُورًا، تو پھر امیر معاویہ کے خلاف یہ جو روایت ہے یہ ان کے خلاف حجت بن کے آتی ہے اور یہ ان کے عمل سے روکنے والی ہے، یہ روایت یہ حدیث ان کے عمل سے روکنے کے لیے ہے، لیکن یہ جو معاملہ تھا یہ تقدیر میں لکھا جا چکا تھا، اور پس حضرت امیر معاویہ کے نزدیک جو کچھ قرآن اور حدیث میں یہ ان کے لیے واجب کا حکم تھا، اطاعت امام کا حکم تھا، یہ انہوں نے چھوڑ دیا، اس کو انہوں نے ترک کر دیا۔ اور ملا علی قاری آگے فرماتے ہیں رحم اللہ علی من ینصف ولم یتعصب ولم یتعصف، کہ اللہ اس پہ رحم کرے کہ جو انصاف کرتا ہے اور جو تعصب سے کام نہیں لیتا، وتولی الاقتصاد فی الاعتقاد، اور جو اعتقاد کے اندر میانہ روی کو اختیار کرتا ہے اللہ اس پہ رحم کرے، اور ایسا نہ ہو کہ کہیں بندہ ہدایت کے راستے سے اس ہدایت کے راستے سے دونوں طرفوں میں کسی ایک طرف میں گر جائے، رفض اور رافضیت اور ناصبیت میں، صحابہ اور اہل بیت اطہار کی محبت کرنا کو لازم پکڑے۔ یہ ملا علی قاری کی عبارت ہے۔ تو ملا علی قاری واضح طور پہ لکھ رہے ہیں کہ مولا علی کے مخالفین پہ یہ واجب تھا کہ وہ مولا علی کے خلاف اپنی بغاوت کو چھوڑ دیتے، اور وہ باطن کے اندر باغی تھے اگرچہ ظاہر میں وہ حضرت عثمان غنی کے خون کے قصاص کی آڑ لینے والے تھے۔ یہ ملا علی قاری کی عبارات ہیں۔ تو اہل سنت کے ائمہ کرام کی یہ تصریحات ہیں کہ یہاں پہ جس طرح امام قسطلانی نے بھی لکھا ہے کہ ہم اہل الشام کے وہ اہل شام ہی تھے، اور ائمہ اہل سنت جمیع ائمہ اہل سنت کے نزدیک یہاں پہ فیع باغیہ سے مراد حضرت امیر معاویہ ہی کا لشکر ہے، چونکہ انہوں نے ہی حضرت عمار بن یاسر کو شہید کیا، اور یہ تعویل جو آپ کرتے ہیں یہ تو امیر معاویہ نے بھی نہیں کی۔ اور حضرت عمر بن عاص، جب عمر بن عاص کی موت کا وقت تھا تو انہوں نے قسم اٹھا کے کہا تھا، جب ان صحابہ کرام نے کہا کہ رسول اللہ آپ سے بھی محبت کرتے تھے، لیکن رسول اللہ نے حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں بھی فرمایا تھا اور انہیں صفین میں آپ ہی کے گروہ نے قتل کیا ہے، تو انہوں نے قسم اٹھا کے کہا کہ ہاں ہم نے ہی ان کو قتل کیا ہے۔ تو یہ جو تعویل آپ کرتے ہیں یہ تو امیر معاویہ نے بھی نہیں کی ہے، اور یہ جس تعویل کا آپ سہارا لیتے ہیں یہ امیر معاویہ کے ذہن میں بھی نہیں آیا، لہذا یہ آپ کی تعویل بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اور بغاوت کا جو معنی ہے وہ بھی میں نے ملا علی قاری کی تصریحات سے بیان کر دیا ہے کہ انہوں نے کیا لیا ہے، اور جمہور اہل سنت نے یہاں پہ بغاوت کا جو معنی ہے وہ یہی لیا ہے کہ خلیفہ حق، خلیفہ برحق، اس کی امامت سے، اس کی اطاعت سے نکل کر اس کے خلاف خروج کرنے کو، بغیر حق کے ناحق خلیفہ برحق کے خلاف نکلنا، عادل امام کے خلاف نکلنا، خروج کرنا، یہ بغاوت ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اس کا جو معنی ہے وہ شرعی معنی ہی متعین ہے، ملا علی قاری نے اس کو نقل کیا ہے۔
اور دوسرا جو گروہ ہے فئہ باغیہ وہ بھی جناب امیر معاویہ ہی کا گروہ ہے۔ بہرحال اس سے آگے ائمہ اہل سنت نے تصریح فرمائی ہے کہ ہم ان کو جہنمی نہیں کہتے، چونکہ ائمہ اہل سنت نے یہ کہا ہے کہ یہ کام جہنم میں جانے کا سبب تو ہے کہ خلیفہ برحق کی اطاعت یہ واجب ہے، اور وہ اللہ کی طرف اور جنت کی طرف بلانے کا سبب ہوتی ہے، اور خلیفہ برحق کے خلاف نکلنا، خروج کرنا، یہ جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے۔ ائمہ کرام نے یہ لکھا ہے، جس طرح قاضی ایاز مالکی اور دیگر ائمہ نے لکھا ہے، لیکن بالفعل وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، چونکہ وہ صحابہ کرام ہیں اور ہم ان کے بارے میں اس طرح کے کلمات نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ ساری جو بحث ہے یہ اس طرح سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔